للہ وإنا إلیہ راجعون۔ انا للہ وإنا إلیہ راجعون۔ انا للہ وإنا إلیہ راجعون۔ آج کی رات خیمہ حضرت زینب میں امام حسین کی آخری رات۔ آقا حسین نے آج کی رات ایک بڑا عجیب کام کیا۔ امام علیہ السلام نے اپنے تمام اصحاب کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد امام علیہ السلام نے چراغوں کو گل کر دیا۔ چراغوں کو گل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ امام علیہ السلام تمام تر موجودان کربلا سے اپنی بیعت اٹھا رہے تھے، اور کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ جو جو رہنا چاہتا ہے وہ رہے، جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے۔ یقیناً کسی نے سوال کیا ہوگا، آقا ایسا کیوں فرما رہے ہیں کہ جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے؟ آقا حسین نے جواب دیا کہ ان ظالموں کا مقصد میں حسین کی ذات۔ خواتین سے التماس ہے کہ اپنی سائیڈ کی لائٹس کو آف کر دیں۔ آقا حسین نے اپنی بیعت اٹھا لی، جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، جو رہنا چاہتا ہے وہ رہ جائے۔ مقصد یہ تھا کہ ان ظالموں نے فقط مجھ حسین کو مارنا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جو جو جا رہا ہے مجھ حسین پہ اتنا احسان کرتا جائے کہ جاتے ہوئے کوئی میرے علی اکبر کو لے جائے، کوئی میرے علی اصغر کو لے جائے، کوئی میرے عباس کو اپنے ساتھ لے جائے۔ یہ ظالم مجھ حسین کو مار لیں گے، ان کا مقصد تمام ہو جائے گا۔ آقا حسین آج کی رات روایات میں ملتا ہے کہ وَجَاءَ إِلَى فُسْطَاطِ زینب، آقا حسین بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے خیمہ میں تشریف لائے۔ اب منظر ذرا اپنے ذہنوں میں بنائیے گا کہ خیمہ حضرت زینب کبریٰ ہے، ساتھ امام حسین علیہ السلام تشریف فرما ہے، دوسری طرف حضرت بی بی زینب کبریٰ تشریف فرما ہے، بہن بھائی آپس میں بیٹھے ہیں اور آقا حسین بی بی کو وصیت کر رہے ہیں۔ پہلی وصیت آقا حسین علیہ السلام نے بی بی زینب کو یہ فرمائی کہ اے بہن زینب، اپنے آپ کو حلم میں رکھنا، اے زینب اپنے آپ کو برداشت میں رکھنا، اے زینب اپنے آپ کو حوصلے میں رکھنا۔ میں سوال کروں گا، آقا کس چیز پہ جناب زینب کو حوصلے میں رہنے کا کہہ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے میرے مولا کی قبر سے آواز آئے کہ اس رات میں زینب کو اس لیے حوصلے میں رہنے کا کہہ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کل کا دن ایسا نمودار ہو کہ جس دن حسین
حسین کا لاشا لوٹا جا چکا ہو، زینب کے سر سے چادر چھینی جا چکی ہو، زینب بن پالان کے اونٹوں پہ سوار ہو کے مجھ حسین کے لاشے کے پاس سے گزرے، ہو سکتا ہے حسین کے تن پہ کوئی کپڑا موجود نہ ہو۔ زینب جب اس عالم میں میری لاش کو دیکھنا، اپنے آپ کو حوصلے میں رکھنا۔ پھر آقا حسین نے ایک اور وصیت کی، اوصی کے بالاولاد، اے زینب میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ بچوں کا بڑا دھیان رکھنا، بچوں کا بڑا خیال رکھنا۔ وَأَهْلِ الْبَيْتِ وَالْعَيَالِ، اہل بیت اور عیال کا خیال رکھنا۔ آقا حسین کا بی بی زینب کو یہ کہنا کہ جب عباس موجود ہیں، اے زینب بچوں کا خیال رکھنا، اے زینب اہل و عیال کا، اہل بیت کا خیال رکھنا۔ آقا حسین گویا کہ یہ وعید سنا رہے تھے کہ زینب ایسا ہوگا کہ وہ عباس جس کے بازوؤں کے سہارے تو مدینہ سے اٹھ کے آج کربلا میں آئی بیٹھی ہے، کل کا دن ایسا نمودار ہونا ہے، اس عباس نے اپنے بازو قلم کروا کے دریائے فرات کے کنارے سو جانا ہے۔ اے زینب تو ہوگی، جلے ہوئے خیموں کی تنابیں ہوں گی اور الحافظ والحفیظ کی صدائیں ہوں گی۔ زینب اس وقت میری سکینہ کا خیال رکھنا۔ ایک قبلہ، ایک سید بزرگوار آقا امام حسین کے حرم مبارک میں خطاب فرما رہے تھے۔ خطاب فرماتے فرماتے اسی رات کا ایک جملہ بیان کرتے ہیں کہ آقا زادی حضرت زینب کبریٰ جب امام حسین کے پاس بیٹھی تھی، امام حسین نے بی بی کو جو وصیتیں کرنی تھیں کر لیں، تو بی بی نے آقا حسین علیہ السلام سے فرمایا کہ بھیا حسین، مجھے آج کی رات اپنی اماں کی ایک وصیت یاد آ رہی ہے۔ آقا حسین نے کہا ہاں ماں جائی، ذرا مجھے بتاؤ اماں کی کیا وصیت یاد آ رہی ہے؟ بی بی نے کہا مجھے اماں نے یہ وصیت کی تھی کہ 61 ہجری کی ایک عاشور آئے گی، اس عاشور کی رات میں حسین تیرے پاس آئے گا، اگلے دن حسین اس دنیا سے ظلم کے ساتھ رخصت ہو جائے گا۔ جب حسین تیرے پاس بیٹھا ہو، حسین کے کرتے کو کھولنا اور حسین کے گلے کے بوسے زہرا بن کے لینا۔ اے حسین ذرا اپنے گلے اپنے کرتے کو کھول، میں ماں زہرا کی نیابت میں تیرے گلے کے بوسے لینا چاہتی ہوں۔ میرا دل کہتا ہے ہو سکتا ہے آقا حسین نے فرمایا ہو ہاں ماں جائی تو ماں زہرا کی جگہ میرے گلے کے بوسے لے لے، لیکن اتنا کر دے کہ مجھے بابا علی کی جگہ پہ ہو کے اپنے بازوؤں کے بوسے لینے دینا۔ شاعر نے اس وقت کا بڑا پیارا ایک کلام لکھا ہے، خدا کروٹ کروٹ انہیں جنت نصیب کرے۔ دل چاہتا ہے کہ وہ کلام آپ کے سامنے عرض کروں۔ یہ ان روایات کا ترجمہ ہے جو آپ کے حضور عرض کر رہا ہوں۔ آج کی رات ہے، سادات کے خیموں میں سے اس طرح آوازیں آتی ہیں جس طرح شہد کے چھتے میں سے آوازیں آتی ہیں۔ کوئی ذکر خدا کر رہا ہے، کوئی تسبیح و تحلیل کر رہا ہے، کوئی سجدے میں مصروف ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ ہر ایک کی اپنی عبادت ہے، مخصوص عبادت ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ آج کی رات دو ہستیوں کی عبادت ذکر کی عبادت نہیں تھی۔ پہلی ہستی ہیں جناب زہیر ابن کین۔ زہیر ابن کین مولا علی کے صحابی، پھر آقا امام حسن کے صحابی، پھر آقا امام حسین کے صحابی۔
زہیر ابن کین کی آج رات کی عبادت یہ تھی کہ اپنی تلوار کو بلند کر کے اپنے میان سے نکال کے پوری رات خیمہ امام حسین کا طواف کرتے رہنا ہے کہ کوئی ظالم آقا حسین کے خیمے پہ جسارت نہ کر سکے۔ اور دوسری ہستی ہیں جناب ابو الفضل العباس کہ جن کی آج کی رات کی عبادت یہ تھی کہ عباس تو بھی اپنی تلوار کو بلند کر کے رکھنا اور خیمہ زینب و کلثوم کا طواف کرتے رہنا۔ ہو سکتا ہے کسی ملعون کے دل میں خیال آئے اور خیمہ زینب و کلثوم پہ جسارت کرے۔ آقا عباس نے پوری رات خیمہ حضرت زینب کا پہرا دیا۔ زہیر ابن کین نے پوری رات آقا حسین کے خیمے کا پہرا دیا۔ اب آقا حسین جب جناب زینب کے خیمہ کی طرف گئے ہیں، بہن اور بھائی آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ جناب زینب نے سوال کیا، بھیا حسین کیا آپ نے حل استخبرتا و حل اختبرتا اصحابک؟ حسین کیا آپ نے اپنے اصحاب کی جانچ کر لی ہے، اپنے اصحاب کی پہچان کر لی ہے، کیا ان کا امتحان لے لیا ہے؟ آقا حسین نے کہا ہاں اماں جائی، میں نے اپنے اصحاب کا امتحان لے لیا ہے، کوئی ایسا نہیں کہ جو ہمیں چھوڑ کے چلا جائے۔ یہ بات امام حسین کے ساتھ جو صحابی امام کے پہرے پہ چل رہے تھے، نافع بن ہلال، وہ سن رہے تھے۔ آقا حسین کے اس خیمے سے باہر کھڑے تھے، بی بی کی آواز ان کے کانوں پہ پڑی۔ نافع بن ہلال کا دل ہل گیا۔ نافع بن ہلال سر پہ ماتم کرتے ہوئے بھاگے ہیں حبیب کے پاس، مسلم ابن اوسجا کے پاس۔ اے حبیب، اے مسلم، خدا کی امان، خدا کی امان، ارے آ کر دیکھو علی زادی کا دل ہم سے مطمئن نہیں ہے، علی زادی کا دل پریشان ہے، آؤ جا کر اپنی وفاداری کا ثبوت پیش کرنا ہے۔ ان تمام اللہ کے شیر کے اصحاب نے اپنی اپنی تلواروں کو نکالا، اپنی اپنی گردنوں پہ رکھا، آقا زادی کے خیمے کے باہر آ گئے اور آ کر عرض کرنے لگے، آقا زادی آپ کا دل کیوں پریشان ہے؟ اگر آپ حکم کرتی ہیں تو اپنی تلواروں سے ابھی ہم اپنے سر جدا کر دیتے۔ روایت کہتی ہے کہ مولا عباس تشریف لائے اور آ کر جناب زینب کو سہارا دیا، حوصلہ دیا، زینب میں عباس زندہ ہوں، میں عباس زندہ ہوں، زینب تجھے فکر کرنے کی ضرورت کیا ہے، میں عباس ابھی زندہ ہوں۔ آج کی رات کا مولا عباس کا ایک خطبہ ملتا ہے جس کے چند جملے یہ ہیں۔ مولا عباس فرماتے ہیں کہ اے اصحاب با وفا، اے اصحاب حسین، خوشا بحال تمہارے، خوش نصیب ہو تم لوگ، خوش بخت ہو تم لوگ کہ تم لوگوں کو خدا نے اپنے دین اور دین کے سالار کی نصرت کے لیے چن لیا ہے۔ اور واللہ بخدا اگر کل مجھے جنگ کی اجازت ملی، آقا عباس فرماتے ہیں اگر مجھے کل جنگ کی اجازت ملی، واللہ لأحیر جبرائیل، میں جبرائیل کو حیرت میں مبتلا کر دوں گا، ولا ادہش اسرائیل، میں اسرائیل کو دہشت میں مبتلا کر دوں گا۔ مولا اور کیا کریں گے؟ مولا فرماتے ہیں میں اپنے گھوڑوں کے سموں کے ساتھ ان شام والوں کی قبریں کھود کے رکھ دوں گا۔ مولا اگر مجھے اجازت دے دیں، مولا فرماتے ہیں میں اپنی انگلیوں کو اپنی تلواریں اور اس آسمان کو اپنی ڈھال بنا لوں گا اور ان کے لیے دنیا کو الٹ کے رکھ دوں گا۔ میں کہوں گا آقا عباس آپ کے جذبے کو سلام ہے، لیکن کل کا دن ایسا آنا ہے کہ آقا حسین نے آپ سے یہی کہنا ہے، عباس ایک مشکیزہ لو اور ایک نیزہ لو، اپنی پشت پہ علم امام حسین کو سوار کرو اور جاؤ میرے بچوں کے لیے پانی کا اہتمام کر کے لاؤ۔ آقا حسین اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا اپنے خیمہ میں بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کو وصیتیں کر رہے ہیں۔ شاعر نے آج کے اس لحظے کو اپنے لفظوں میں قید کیا ہے، بس یہی دو جملے اور آپ کی زحمت کو تمام کروں گا کہ آج کی رات ہوا کیا تھا۔ ذرا اپنے ذہن کو لے جائیے کربلا، آقا حسین کے خیمے میں، بی بی زینب کے خیمے میں، اور ان جملوں کو سنیے گا کہ کلام بھین بھراواں دی رات ہوں دی رہی،
کلام بھین بھراواں دی رات ہوں دی رہی. اور کیا ہوا؟ قرآن پڑھیں دریاتے نماز ہوں دی رہی. روایت کا ترجمہ لکھا ہے اس بندے نے. حسین بھین دے بازو تے سر نو چم دے رہے تے بھین ویر دی گردن تے بوسے دین دی رہی. حسین بھین دے بازو تے سر نو چم دے رہے تے بھین ویر دی گردن تے بوسے دین دی رہی. بی بی سکینہ ننے ہاتھ باندھ کے آقا حسین کے پاس آئیں. بابا بابا کیا کل آپ شہید ہو جائیں گے؟ روایت کے جملے ہیں کہ جب آقا حسین علیہ السلام میدان کارزار کی طرف جانے لگے، امام حسین کا گھوڑا آگے چل نہیں رہا تھا. میں نے خود اپنی آنکھوں سے روایت میں پڑھا ہے. آقا حسین کا گھوڑا آگے بڑھ نہیں رہا تھا. نیچے نگاہ کی تو گھوڑے کے سموں کے ساتھ 4 سال کی بی بی سکینہ ہیں جو گھوڑے کو روک کے کھڑی ہوئی ہیں. آقا حسین سے فرمائش کر رہی ہیں بابا جان ذرا گھوڑے سے اتریے. آقا حسین گھوڑے سے نیچے تشریف لائے. ہاں میرا بیٹا حکم فرماؤ، اپنے بابا سے کیا چاہتی ہو؟ بی بی سکینہ نے قیامت کی فرمائش کی ہے. اپنے بابا سے کہا یا ابتا، او میرے پیارے بابا، اسنع بی کما یسنع بالیتاما. بابا آج سکینہ سے ایسے پیار کرو جیسے یتیموں سے پیار کیا جاتا. آج ایسے سکینہ کو پیار کرو جیسے یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے. روایت کہتی ہیں فتربع الحسین، آقا حسین آلتی پالتی مار کے بیٹھ گئے جو تسی گوٹھ مار کے باندھے ہو. آقا حسین زمین پہ تشریف فرما ہوئے. بی بی سکینہ کو اپنی گود میں اٹھایا. کبھی سکینہ کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، کبھی سکینہ کے ماتھے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، کبھی سکینہ کے سر کا بوسہ لیتے ہیں، کبھی سکینہ کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہیں، کبھی سکینہ کے ماتھے کا بوسہ لیتے ہیں. بڑی مشکل کی رات ہے، بڑی تکلیف کی رات ہے. آج زینب کو پتا ہے کہ عباس میرے پاس ہے. آج زینب کو یہ پتا ہے کہ حسین میرے پاس ہے. آج لیلا، حضرت رباب، ان سب کو پتا ہے علی اکبر، علی اصغر، علی قاسم یہ سارے میرے پاس ہیں. لیکن کل کا دن ایسا آنا ہے کہ جس دن میں آج کی رات جو آنکھیں مولا عباس کے غضب سے اور مولا عباس کی شجاعت کے خوف سے سو نہیں پا رہی تھی، وہ آنکھیں آج رات کو جاگ رہی ہوں گی. ہو سکتا ہے زینب نے لحظہ بلحظہ تھوڑی دیر استراحت کر لی ہو، لیکن کل ایک ایسا دن چڑھنا ہے کہ جس دن وہ لوگ آرام کریں گے جو عباس کے خوف سے سو نہ پاتے تھے، اور وہ بیبیاں تنہا جلے ہوئے خیموں میں آقا حسین کے لاشے کو دیکھتے ہوئے، مولا عباس کے لاشے کو دیکھتے ہوئے، جلے ہوئے خیموں کی تنابیں اٹھا کے فقط یہی کہہ رہی ہوں گی الحافظ والحفیظ. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.